اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو، سننے والوں کو حجویری ون ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک نئے وظیفے کے ساتھ آپ دوستوں کے ہاں حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا وظیفہ بہت ہی مجرب، بہت ہی اچھا، بہت ہی پاورفل عمل ہے۔ یہ خاص خواتین کے لیے یہ وظیفہ ہے اور یہ عمل ہے۔ جو بھی خواتین پریشان رہتی ہیں، عورتوں کو ایام ماہواری کی جو خرابیاں ہیں ان کو دور کرنے والا یہ بے نظیر نسخہ جو ہزاروں بار کا مجرب عمل ہے، اس کو آپ آزمائیں۔ انشاءاللہ ساری زندگی وہ خواتین مجھے دعائیں دیں گی جن کو ایام ماہواری کا ہمیشہ سے مسئلہ رہتا ہے، کبھی خون کا آنا، کبھی نہ آنا، اور کبھی زیادہ تر مسلسل درد میں رہنا، اور اس طرح کے خون جو قدرتاً ہر مہینہ خارج ہوتا ہے اس کو ایام ماہواری کا خون کہا جاتا ہے۔ اگر اس خون میں کسی قسم کا کوئی نقص آ جائے، اس میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو اس سے آگے پھر بہت سی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ سب سے بڑا جو مسئلہ خواتین کے لیے ہوتا ہے، پھر پیدائش بچہ کے لیے بہت زیادہ پرابلم بن جاتی ہے، اور ایسی عورتوں کے پھر بچے نہیں ہوتے، اس خواتین کو اس میں ہضم کی بھی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، بریک سا بخار بھی ہونے لگ جاتا ہے، اور اس کو دگ کی شکل بھی آخر یہ اختیار کر لیتا ہے، اور نطفہ جو ہے وہ بھی قرار نہیں پاتا۔ رحم میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بھی اسی خون کے ذریعے ہوتا ہے۔ اگر یہ خون خراب ہو جائے تو ایسی خواتین جو ہیں ان کے لیے بہت سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، جبکہ کبھی وہ موت کے منہ میں بھی چلی جاتی ہیں۔ سفید گندگی رطوبت بھی جاری رہتی ہے جس کے سبب سے ان کا سر بھی چکراتا ہے، کمر درد رہتی ہے، اور پنڈلیوں کا اکثر درد میں رہنا، کندھوں کا بھاری ہو جانا، اور اسی طرح بھوک نہ لگنا اور برے برے خوابوں کا آنا، یہ سب ایام ماہواری کی خرابی کے نتائج ہیں۔ بس اگر کسی کی ماہواری بند ہو جائے یا کمی ہو یا تکلیف سے تھوڑی تھوڑی آتی ہو تو ایسی خواتین کے لیے یہ بہت ہی مجرب عمل ہے، اور ان خواتین کے لیے تو یہ بہت ہی اچھا عمل ہے کہ جو خواتین ابھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ان کے بچے مر جاتے ہیں، اور ان میں طرح طرح کی جو ہے وہ ان کے بچے مر جانا، اور اسی طرح بعض بچے ہوتے ہیں کہ وہ بچہ پیدا ہی جو ہوتا ہے وہ مرا ہوا ہوتا ہے۔ بعض بچے جو ہیں وہ تندرست نہیں رہتے، ان کے لیے جن کا بعض اوقات ایسا کہ صفائی صحیح نہیں ہوتی، ان کے بچہ پیدا کرنے کے بعد پیٹ کی صفائی صحیح ڈاکٹروں سے نہیں ہوتی، ان کے لیے یہ بہت ہی اعلیٰ عمل، بہت ہی اچھا عمل ہے۔ عمل کون سا ہے؟ چلتے ہیں ہم عمل کی طرف۔ اگر میں اس کی وضاحت کرنے بیٹھ جاؤں تو میری ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، بلکہ میں تقریباً 1 گھنٹہ بھی اس پر گفتگو کرتا رہوں کہ اس ایام ماہواری کا جو خون ہے، جو حیض و نفاس کا خون ہے، اس سے کتنی بیماریاں جنم لیتی ہیں، اس سے کیا کیا مسائل ہوتے ہیں، تو میرے خیال میں 1 گھنٹہ بھی میرے لیے تھوڑا ہوگا، کیونکہ اس میں اتنی زیادہ بیماریاں جنم لیتی ہیں کہ جس کا شمار انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ اس کا شمار کرے۔ تو الغرض چلتے ہیں ہم اپنے اس ٹاپک کی طرف، اس وظیفے کی طرف، اس عمل کی طرف جو ہم آج آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ حیض و نفاس والی خواتین کے لیے یہ مجرب عمل ہے، یا جن کا بچے حمل کے دوران فوت ہو جاتے ہوں، ضائع ہو جاتے ہوں، ان کے لیے یہ بہت ہی اعلیٰ عمل ہے۔ کرنا کیا ہے؟ یہ قرآن مجید کی آیات ہیں، 7 سلام ہیں، ان تمام مشکلات سے مریض پاک کو صاف کر کے تندرستی کے راستے پر لے آئیں گے۔ بچہ بیمار ہو تو اس کو یہ پڑھ کے دم کرتے رہیں تو انشاءاللہ وہ بچہ جو ہے وہ اس سے بالکل ٹھیک ہو جائے گا، ہر مرض کی اس میں شفا ہوگی۔ عورت جو ہے وہ بیمار رہتی ہے تو اس کو یہ آپ 7 سلام قرآن مجید میں جو ہیں اس کو مشک زعفران سے چینی کی پلیٹ پر، زعفران جو ہے اس کو لیں، اور اس کی مشک زعفران لے کر اس کو چینی کی پلیٹ پر آپ نے لکھ کر اس کو دھو کر مریض کو پلانا ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے فضل سے وہ اس بیماری سے خواتین ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پائیں گی، اور ان کا جو حمل ہے وہ بھی درست ہوگا۔ بچے کا جو ہے بچہ پیدا ہو کر جو چند روز کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ بھی اس سے پاک رہے گا، محفوظ رہے گا۔ تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے، یہ وظیفہ میں وہ 7 سلام آپ کو آسانی کے لیے یہاں پر لکھ کر دے دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پلیٹ پر، تو پلیٹ پر لکھنے کے بعد پھر نیچے آپ نے جو ہے وہ 7 سلام لکھنے ہیں۔ 7 سلام لکھیں گے، یہ سب سے اوپر آپ بسم اللہ لکھیں گے، پھر آپ سلام لکھیں گے۔ یہ پہلا سلام میں آپ کو جو لکھ کر دے رہا ہوں
اسی طرح باقی بھی آپ نے سلام لکھنے ہیں. سلام قولا من رب الرحیم ہے پہلا سلام. میں زبریں زیبریں نہیں لگاتا، میں آپ کو ویسے پڑھ کے سنا دیتا ہوں. آپ اس کو قرآن میں بھی تلاش کر کے لکھنا چاہیں یا اسی طرح بغیر زبروں زیروں کے بھی آپ لکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا. تو آپ جو ہے زبریں زیریں لگا کر بھی لکھ سکتے ہیں. اگر نہیں لگائیں گے تو اس میں زیادہ بہتر ہوگا یہ کہ اگر آپ زبر زیب کوئی غلط لگا لی تو اس سے پھر جو ہے وہ نقصان بھی مطلب وہ صحیح نہیں ہوگا، فائدہ کم ہوگا، تو اس کا معنی مفہوم بھی بدل سکتا ہے. پہلا سلام یہ تھا. دوسرا یہ ہے سلام علی نوح فی العالمین. تو دوسرا سلام یہ ہے سلام علی نوح فی العالمین. یہ دوسرا سلام ہے. اس کے بعد تیسرا ہے سلام علی ابراہیم. یہ تیسرا سلام تھا. سلام علی موسیٰ و ہارون. یہ ہے. اس کے بعد پانچواں سلام علی الیاسین. اس کے بعد چھٹا ہے. میں آپ کو وہ پڑھ کر سنا دیتا ہوں. اس طرح ویڈیو جو ہے وہ میں آپ کو لکھ کے بتا رہا ہوں. 5. اس کے بعد چھٹا ہے سلام علیکم فادخلوها خالدین. یہ چھٹا تھا. اس کے بعد آخری سلام ہے سلام ہی حتی فجری و سلام علی العالمین. علی المرسلین سوری. یہ تھے ہمارے آج کا جو ہمارا وظیفہ تھا یہ ہے. تو یہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں یہ ہم نے کہاں سے یہ وظیفہ ہم نے کتنے لوگوں کو دیا. یہ کئی لوگوں کو ہم پہلے یہ دے چکے ہیں اور کئی دفعہ یہ آزمایا جا چکا ہے. یہ وظیفہ میں پھر آپ کو ایک دفعہ بتاتا چلوں کہ یہ شمع شبستان رضا کتاب ہے. اس سے ہم نے باقاعدہ اس عمل کو پہلے کیا پھر دوستوں تک پہنچا رہے ہیں اور یہ بہت ہی اچھا عمل ہے. یہ کیونکہ شمع شبستان رضا ایسی کتاب ہے کہ ہر خاص اور عام بندہ جو ہے وہ اس سے استفادہ لینا اس کے بس کی بات نہیں ہوتی. یہ خاص لوگ ہیں جو اس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں جن کو اجازت ہوتی ہے. تو میں اپنے ناظرین کو اپنے مسلسل ان وظائف کو لے کر آتا ہوں جس سے ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. تو اب میں یہ سلام آپ کو پھر دوبارہ پڑھ کر سنا رہا ہوں. سلام قولا من رب الرحیم. سلام علی نوح فی العالمین. سلام علی ابراہیم. سلام علی موسیٰ و ہارون. سلام علی الیاسین. سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. سلام ہی حتی مطلع الفجر و سلام علی العالمین. السلام علی العالمین. تو یہ 7 سلام ہیں. ان کو آپ پڑھیں. چینی کی پلیٹ لے کر زعفران سے آپ نے اس میں لکھنا ہے اور لکھ کر آپ نے اس کو دھو کر مسلسل پلاتے رہنا ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ صحت اور توانائی جو ہے وہ آپ میں کس قدر ان خواتین میں آئے گی. وہ جو جتنے بھی حیض و نفاس کے ان کے مسائل ہیں وہ سارے
حل ہو جائیں گے. آپ ہمیشہ کے لیے ہمیں دعائیں دیں گے. آخر میں تمام دوستوں سے گزارش ہے حضور کی ساری امت کے لیے دعا کریں. ہمیں بھی اپنے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.